اب کچھ بات کر لیتے ہیں گزشتہ دنوں گلگت بلتستان میں آنے والے زلزلے کی، جس کی زد میں خصوصاً وادی ہنزہ اور بالائی ہنزہ کی وادی چپرسن آئیں۔ 5.8 شدت کے زلزلے نے وادی چپرسن میں شدید تباہی مچائی ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جو گھر ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، یہاں تک کہ بعض دیہات میں ایک بھی گھر اب رہنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ مویشی خانے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ زیر تعمیر بجلی گھر کی اگر بات کریں تو نہر اور پائپ لائن بھی منہدم ہو گئی ہے اس کی۔ زلزلے کے جھٹکوں نے نہ صرف گھروں کو متاثر کیا بلکہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث چپرسن جانے والی مرکزی سڑک بھی بند ہو گئی، جس سے کئی دیہات کا جو زمینی رابطہ تھا وہ اس آفت میں منقطع ہو چکا ہے، اور شارع قراقرم پر بھی مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر رکاوٹوں کی اطلاعات بھی ہیں، جس کے باعث آمد و رفت شدید متاثر ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اگرچہ بیشتر اضلاع بڑے نقصان سے محفوظ رہے، تاہم وادی اشکمان اور وادی چپرسن سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں اس وقت شامل ہے، اور آفت زدہ علاقوں میں کچھ لوگ اور جماعتیں خدمت خلق کے تحت خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مزید اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور بات کرنے کے لیے ڈیزاسٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر صدیق اللہ بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے، یوں تو پورے ملک میں سرد موسم ہے، لیکن وہاں پیش گوئی کی گئی ہے کہ 25 سے 27 کے دوران بھی جو مزید بارشیں ہو سکتی ہیں، سنو فال ہو سکتی ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پاکستانیوں کی؟ دیکھیں، گلگت بلتستان میں خاص طور پر یہ جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں اس میں کلائمیٹ چینج کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور خاص طور پر جو ریسنٹلی ارتھکویک آیا ہے چپرسن کے علاقے میں، اس کی بہت بڑی جو ریزن ہے وہاں پہ فورٹ لائن جہاں سے وہ گزرتے ہیں، خاص طور پر 3-4 فورٹ لائنز جو ہے وہ غزر سے ہوتے ہوئے یہ چپرسن کا علاقہ جو کہ تقریباً 75 کلومیٹر کے کیس سے جو ہے نا وہ پوری ایریا بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی بھی تباہ ہوا تھا، تقریباً 15ویں صدی میں یہ کمپلیٹلی تباہ ہو چکا تھا یہ پورا چپرسن کا ایریا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ یہ نئے لوگ جو ہے نا 350 سال بعد جو ہے وہ یہ لوگ آباد ہوئے ہیں۔ آج جولائی کے مہینے میں، خاص طور پر 2025 جولائی میں آوازیں کا آنا، اس کے بعد پھر 12 اکتوبر سے جو ہے وہ پچھلے سال 12 اکتوبر سے جو ہے نا وہ جھٹکے محسوس ہونا شروع ہوئے تھے، اور یہ کنٹینیو ہوتے ہوتے اس سال یہ 19 تاریخ کو جو سب سے بڑا زلزلہ آیا ہے، اس کی مین ریزن بھی یہی تھی کہ بہت بڑا لائن فولٹ لائن جو غزر سے ہوتے ہوئے بد سود سے ہوتے ہوئے یہ آپ کا زود خون کا ایریا جو چپرسن کا پہلا جو گاؤں ہے، آخری جو گاؤں ہے وہاں سے، اور یہ گزرتے ہوئے آپ کا جو ہے وہ گوجال کا پورا ایریا یہ فولٹ لائن کور کرتا ہے، ایون آگے جا کے یہ شمشار سے پھر جا کے یہ ہمارے پاکستان کے جو ایریا ہے اس کو بھی یہ کور کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ اور جی اچھا، جس طریقے سے بھی ہم نے بتایا کہ کتنا زیادہ ایریا متاثر ہوا ہے اور کتنا نقصان اس سے ہوا ہے، یہ بتائیں کہ جو دیہات ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں جہاں پر بالکل بھی رہائش کے قابل کافی گھر ایسے ہیں جو نہیں رہے، تو وہاں پر متبادل رہائش کا کیا بندوبست کر لیا گیا، اور یہ کہ وہ جو زیر تعمیر بجلی گھر ہے جس کو نقصان پہنچا ہے اس کے مستقبل کے منصوبے پر تو نہیں اثر اس سے پڑے گا، یا پھر ایسا ہے کہ یہ جو نقصان ہے اس کو ریپیئر کر کے اور پھر اس سے کام لیا جائے؟ دیکھیں، جتنے تقریباً 6-7 جو ولیجز ہیں اس پورے ایریا میں، اور تقریباً 5000 کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ڈیفرنٹ ولیجز کے اندر، یہ لوگ رہتے تھے پہلے، لیکن اس زلزلے کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان کو جو ہے نا وہ گھروں سے ان کے بہت سارے گھر جو ہے نا وہ تباہ ہو گئے ہیں، تو ان کو ٹینٹس میں رہنے پڑے ہیں۔ لیکن ٹینٹس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے سردیاں بھی ہیں، ٹینٹ پہ نہیں رہا جا سکتا، تو وہ ایک بہت بڑی یہاں پہ ایک پرابلم آ گئی ہے۔ اور دوسرا بجلی گھر کی جو بات کرتے ہیں، ظاہری بات ہے بجلی گھر یہ بجلی تو ہر اس ولیج کے لیے چاہیے جو اپنی زندگی روزمرہ زندگی کی چیزیں آگے بڑھانے کے لیے، اس کے نقصانات جو ہے نا وہ کافی حد تک بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی بحال ہو سکے گا، اس لیے کہ ظاہری بات ہے بجلی گھر کے لیے جو اپنے واٹر چینل نکالا تھا وہ تقریباً تباہ ہو گیا ہے، اور ساتھ میں بجلی گھر کا دوبارہ سے بحال ہونا اس کے لیے بہت ریسورسز چاہیے، ٹائم چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی یہ ساری چیزیں بحال کرنے کے لیے، اور اتنی آسانی سے جو ہے نا یہاں پہ بجلی کا بحال ہونا تھوڑا سا میرے لیے
अंदेशा है। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे कुदरती जब सानहात वाक़या होते हैं, आपको लगता है रियासत और उसके साथ साथ जो इदारे हैं मुआशरे, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और इस वक्त क्या जिम्मेदारी आपको अदा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं? कोई इमरजेंसी प्लान दिखाई दे रहा है? देखें, ये जब जुलाई 2025 में ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, यहाँ से आवाजें आना शुरू हुई थी, तो हमारे इदारों को, हम लोगों को चाहिए था कि वहां पे कम से कम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा लेते और लोगों को इन्फॉर्म कर देते। जुलाई और आज जनवरी, तकरीबन 8 महीने गुजर गए थे। 8 महीने में बहुत कुछ हो सकता था। लोगों को एवेक्यूएट करना, इससे पहले लोगों को इन्फॉर्म करना कि इस तरह की कोई सानिहा होने वाला है, तो आवाजें आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम आपके पास इतना थोड़ी बहुत हो लोकल लेवल पे, ताकि लोग जो है ना वो अपने घरों से निकल सेफ जगह पे जा सके और ताकि नुकसान कम से कम हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदीकुल्लाह बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। आप अपने इन बहन भाइयों की जो इस आफत में फंसे हुए हैं मदद कर सकते हैं जनाब। उसके लिए एक IBAN नंबर हमारी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। अगर आपने इंटरनेशनली कहीं से इनको हेल्प आउट करना है, सपोर्ट करना है, तो ये इधर अपनी डोनेशन भेज सकते हैं। इसके साथ साथ ईजी पैसा अकाउंट का एक नंबर है 0355 4369756, ये नंबर है, इस पर आप अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। और इस तरह के मौक़ों में वाकई रियासत इदारों के साथ साथ हमारी अपनी खुद की भी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें अदा करनी चाहिए और ऐसे में अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।